الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی توفیق مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. گزشتہ جمعے زبان سے جو گناہ اور اللہ کی نافرمانیوں کے کام سرزد ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کی تھیں. آج بھی اسی زبان کی غلطیوں کے بارے میں کہ زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہیں اور بڑے خطرناک ہیں، اور اچھے کام بھی سب سے اچھے وہ بھی زبان سے ہوتے ہیں. آدمی مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھ کر کلمہ پڑھے گا زبان سے، اور اسی زبان سے کلمہ کفر نکالا تو کافر ہو جائے گا. تو یہ زبان دونوں طرف لے جا سکتی ہے. تو گناہوں کے اندر ایک جو خطرناک گناہ ہے وہ ہے جھوٹ. یہ جھوٹ بولنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
سخت ناپسند اور اتنا بڑا اور خطرناک گناہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مسلمان کنجوس اور بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اسلام اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے۔ اندازہ لگائیے کہ کنجوسی، بخل، بزدلی یہ بھی بہت ہی بری صفات ہیں، بری عادات ہیں، لیکن آپ نے صاف فرمایا کہ یہ اسلام کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ اور جھوٹ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ فرمایا اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، اور وہ بدبو فرشتے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جو فرشتے بنائے نا، یہ مختلف قسم کے ہیں، یعنی ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، مختلف کام ہیں، مختلف مزاج ہیں۔ جو رحمت کے فرشتے ہیں نا، وہ بڑے نازک اور لطیف ہیں۔ وہ ذرا سی بھی بدبو یا بدبو جیسی کوئی چیز ہو جو ہماری نظر میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خیال میں جس کو بدبو نہیں سمجھا جاتا، تو وہ رحمت کے فرشتے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے کچی پیاز کی بو ہے، اس کو کوئی بدبو نہیں کہے گا، یہ بدبو نہیں ہے، لوگ شوق سے پیاز کھاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں وہ اس بو کو برداشت نہیں کر سکتے، بھاگ جاتے ہیں۔ کچا لہسن ہے، یہ بو ان سے برداشت نہیں ہوتی، بدبو نہیں ہے، حرام چیز نہیں ہے، گناہ کی چیز نہیں ہے، کھانا جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے اس کے کھانے میں۔ لیکن وہ رحمت کے فرشتے ایسے عجیب و غریب ہیں کہ ذرا سی بھی ایسی چیز ہو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا مستقل لگا رہتا تھا، اور وہ دن میں کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کے پرہیز کرتے تھے کہ جو حضرت جبرائیل کو ناگوار گزرتی ہیں، اور اس کی بو بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی، ان سے پرہیز کرتے تھے۔ کئی چیزیں تھیں جائز تھیں، دوسروں نے فرمایا تم کھاؤ، لیکن میں نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ جبرائیل میرے پاس آتے ہیں۔ تو یہ رحمت کے فرشتے تو بڑے عجیب ہیں۔ اس سے یہ نہیں سمجھ لینا کہ سارے فرشتے ایسے ہی ہیں کہ وہ بدبو سونگھ کر بھاگ جائیں گے، نہیں، ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں۔ آخر اللہ کی طرف سے وہ فرشتے بھی تو ہیں نا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، جن کی ڈیوٹی جہنم میں لگی ہوئی ہے، تو جہنم میں کون سی خوشبو ہوگی؟ وہاں تو بدبو ہی بدبو ہے۔ اس لیے جس کی جہاں جس کام پہ ڈیوٹی ہے وہ اسی کام کے لیے ہے۔ تو جو عذاب کے فرشتے ہیں، جو روح نکالنے کے فرشتے ہیں، وہ بدبو سے نہیں گھبراتے، وہ ایسی چیزوں سے نہیں گھبراتے اور ایسی چیزوں سے نہیں بھاگتے۔ وہ تو کچھ بھی ہو، آنا ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے۔
تو جھوٹ بولنے کی بدبو سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. جو جھوٹ بولتا ہے اس کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے، 1 میل دور چلے جاتے ہیں. فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، اس کی بدبو سے. اب ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس میں کوئی شک تردد مسلمان کر ہی نہیں سکتا کہ جھوٹ بولنے سے بدبو پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو. ایک آدمی نے خوب عطر لگایا ہوا ہے، پرفیوم لگایا ہوا ہے، اسپرے کیے ہوئے، اور جھوٹ بول رہا ہے، ہم کہیں ہمیں تو کوئی بدبو نہیں آ رہی، خوشبو آ رہی اس سے. وہ جو بدبو ہے وہ روحانی بدبو ہے. ہم کہیں ہمیں تو کوئی بدبو نہیں آ رہی، خوشبو آ رہی اس سے. وہ جو بدبو ہے وہ روحانی بدبو ہے. اور وہ روحانی بدبو جو محسوس کرتے ہیں وہ فرشتے محسوس کرتے ہیں، اور جن کا ان فرشتوں سے اور اللہ سے زیادہ تعلق ہے وہ محسوس کرتے ہیں. اس لیے ہر گناہ کے اندر بدبو ہوتی ہے. جتنے بھی گناہ ہیں سب کے اندر بدبو ہے، اور اس بدبو کا اثر پڑتا ہے ان رحمت کے فرشتوں پر کہ جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں سے رحمت کے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. جیسا کہ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ جہاں پر تصویر ہوگی جاندار کی، کتا ہوگا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. کیوں؟ ان چیزوں کی نحوست اور لعنت وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ رحمت کے فرشتے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ نہیں آتے. اور جب رحمت کے فرشتے جہاں پر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ اللہ معاف کرے، پھر اللہ نے، میں نے جیسے ابھی عرض کیا نا، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. جہاں کچھ فرشتے اللہ نے رحمت کے لیے لگائے ہوئے ہیں کہ وہ فرشتے جہاں ہوتے ہیں نا وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دین کی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آخرت کی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہاں فرشتے اترتے ہیں، اور ان فرشتوں کے ساتھ وہاں پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. فرشتوں کے ساتھ تعلق ہے اس کا. تو ایک تو وہ قسم کے فرشتے ہیں جن کے ساتھ رحمت اور برکت جڑی ہوئی ہے. جہاں وہ فرشتے ہوں گے وہاں خود بخود برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا. اور اس کے برعکس دوسرے فرشتے ہیں کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی، منکرات ہوں گے، فواحشات ہوں گے، محرمات ہوں گے، وہاں دوسری قسم کے فرشتے ہیں جو رحمت والے نہیں، برکت والے نہیں، وہ لعنت والے ہیں. وہاں بھی فرشتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہاں فرشتہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن وہ فرشتے لعنت والے ہیں. جیسے جہنم کے اندر جو عذاب ہو رہا ہوگا تو وہاں پر فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں ہوں گی، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوگی وہاں پہ. فرشتے جہنم میں بھی ڈیوٹی کر رہے ہوں گے، فرشتے کریں گے. اسی طرح یہاں بھی جہاں پر لعنت اور نحوست والے کام ہوتے ہیں وہاں لعنت والے فرشتے ہوتے ہیں کہ ان کے اترتے ہی وہاں لعنتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، نحوستوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں سمجھ لیں کہ جہاں لعنت ہوگی وہاں سے ہر قسم کی خیر، رحمت، برکت رخصت ہو جائے گی، گئی. اب نہ وہاں خیر ہوگی، نہ رحمت ہوگی، نہ برکت ہوگی. تو یہ لعنتوں والے فرشتے بھی ہیں. تو جہاں سے رحمت والے فرشتے آئیں گے تو لعنت والے چلے جائیں گے، اور رحمت والے فرشتے چلے جائیں گے تو لعنت والے آ جائیں گے. یہ اللہ نے عجیب ان کا نظام بنایا ہوا ہے. دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی جگہ پہ رحمت والے فرشتے بھی ہیں، ایک ہی جگہ پر لعنت والے فرشتے بھی ہیں. جہاں اچھا کام ہو رہا ہے، خیر کا کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، عبادت کا کام ہو رہا ہے، وہاں رحمت والے فرشتے. تو جھوٹ بولنے سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے گئے، اور وہاں پر اس کے پاس کون آ گئے؟ لعنت والے فرشتے آ گئے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ خود بخود آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے تو رحمت والے فرشتے آ رہے ہیں، عبادت کا کام کر رہا ہے تو
تو رحمت والے فرشتے آ رہے ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے اوپر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ اس مسجد میں نہیں، ہر مسجد میں جہاں دین کی بات ہو رہی ہے، مسجد کے علاوہ کسی بھی جگہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتوں کی وجہ سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا یہ اللہ رسول کی نظر میں بہت ہی برا عمل ہے، گندا عمل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ خود بھی جھوٹ مت بولو، بچوں کی بھی تربیت ایسی کرو کہ وہ بھی جھوٹ نہ بولیں۔ اب کیا ہے، تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ بھائی کسی کا کوئی کام ہے، کسی نے کام بولا یہ کام کرنا، اچھا جی کر دیں گے، ہو جائے گا آپ کا کام کل۔ اب بھول گئے، یاد نہیں رہا، یا یاد تھا مصروف تھے نہیں کر سکے۔ اب دوسرے دن پوچھا کہ جی وہ کیا ہوا، اب جھوٹے بہانے شروع کر دیے۔ یہ جھوٹ ہے، صاف بول دیں کہ یا میں مصروف تھا یا میں بھول گیا۔ یہ جھوٹے بہانے نہیں کرنے چاہیے، یہ جھوٹ کے اندر شمار ہوتا ہے جس سے رحمتوں والے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ مختلف چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات کے اوپر جھوٹ۔ اور اللہ معاف کرے، ایسے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ تو کیا، جھوٹی قسم ہر بات پر کھانے کو تیار۔ یہ جھوٹی قسم کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت گناہ فرمایا کہ شرک کے قریب فرمایا، یہ شرک کے قریب ہے، یہ ہمارے عام ہو گیا ہے۔ تو جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، آدمی سچ بولے۔ دیکھیے بچے، اولاد سب سے زیادہ جو سیکھتے ہیں وہ ماں باپ سے۔ جب وہ گھر میں ہی دیکھ رہے ہیں اپنی ماں کو کہ میری ماں میرے ابا سے جھوٹ بول رہی ہے، میری ماں میری دادی سے جھوٹ بول رہی ہے، اور میری ماں فلاں سے جھوٹ بول رہی ہے، تو بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ماں خود بچوں کو سکھا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے ابا آئے نا، ان کو یہ بات سچ نہیں بتانا، غلط بتانا، یوں بتانا، یوں بتانا، جھوٹ سکھا رہی ہے۔ اپنے شوہر سے خود بھی جھوٹ بول رہی ہے، بچوں کو بھی جھوٹ سکھا رہی ہے۔ بچے باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ باپ کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کس سے، اپنی بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھیے اس کے اندر تھوڑی سی تفصیلیں میں انشاءاللہ آج عرض کروں گا کہ بعض جگہیں، بعض مقامات، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں اس طرح کا جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، صاف بتا رہا ہوں اجازت ہے، لیکن وہ بعض جگہیں، وہ کون سی بتاؤں گا میں ابھی۔ لیکن عام حالات میں ہم تو جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے ہیں، ہمیں شرعی مسئلوں سے غرض نہیں ہے کہ کہاں اجازت ہے کہاں نہیں، بس بولو، جھوٹ بولو، ہر جگہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہر جگہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے جھوٹ بولنے کی عادت کو ترک کرنا چاہیے۔ دیکھیے جو کام یہ سب سمجھتے ہیں، ماں اور باپ غلط کام تھوڑا سا کریں گے نا، اتنا سا کریں گے، وہی غلط کام اولاد اتنا کرے گی۔ یہ اثر پڑتا ہے۔ زبان سے لاکھ باپ کہے کہ بیٹا جھوٹ مت بولو، ماں کہے جھوٹ مت بولو، غلط ہے، گناہ ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ زبان سے تو منع کر رہے ہیں، عمل ان کا خود غلط ہے، تو زبان سے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے عمل کا اثر ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے سب سے پہلے جو آئیڈیل نمونہ ہوتے ہیں نا، وہ ماں باپ ہوتے ہیں، پھر باہر کے لوگ تو بعد میں ہوتے ہیں، جب جتنے بڑے ہوتے ہیں۔ بچپن سے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ان سے سیکھتے ہیں اور انہی سے تربیت ہوتی ہے، ان کے عمل سے ہوتی ہے۔ جیسا کام کریں گے، صحیح کام کریں گے تو بچے صحیح بنیں گے۔ دو چیزوں کا اثر بچوں کی تربیت پر پڑتا ہے بہت زیادہ، ایک تو ماں باپ کے اپنے کردار کا،
اپنے اخلاق کا، اپنے اعمال کا۔ اور دوسری چیز رزق، حلال رزق جو ماں باپ اپنے بچوں کو کھلانے کا پورا اہتمام کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ چاہے تنگی سے گزارا ہو، مشکل سے گزارا ہو، پریشانی میں ہو، کچھ بھی ہو، لیکن حلال کھلائیں، ان کی اولاد نیک بنے گی۔ اور کیسی نیک؟ ایسی نیک بنے گی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے کام آئے گی۔ اور اس کا پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، فوت ہو گئے۔ اللہ نے بہت پیسہ دیا تھا، بہت بڑا کاروبار تھا، لیکن اولاد کو نہ دین سکھایا، نہ نماز سکھائی، نہ قرآن سکھایا۔ پیسہ بہت۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی خود رو کر کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو اتنی اچھی تعلیم دلائی، اتنے مہنگے اسکولوں میں، کالجوں میں، اور بہت اونچی پوسٹوں پر پہنچ گئے وہ، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ میرا شوہر مر گیا، میرے بچے قرآن پڑھ کے بخش نہیں سکتے اپنے باپ کو، فائدہ کیا ہے؟ اور اگر قرآن پڑھا بھی دیا، یاد رکھیے، اور حرام کھلایا تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا قرآن پڑھنے کا، فرصت ہی نہیں ہوگی، 5 منٹ بھی نہیں ہوں گے ان کے پاس۔ اس لیے حلال کھلائیں گے، صحیح تربیت کریں گے تو یہی مرنے کے بعد کام آئے گی، ورنہ سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچے جو ہے نا ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہم خود اپنے عمل کو صحیح کریں، خود جھوٹ بولنے سے، غلط بات کرنے سے، غلط کام کرنے سے بچیں، تو بچے سیکھیں گے۔ اور خود ہم غلط کام کریں گے، 2 نمبر کام خود کر رہے ہیں، غلط کام خود کر رہے ہیں، فراڈ خود کر رہے ہیں، چیٹنگ خود کر رہے ہیں، دھوکہ خود دے رہے ہیں، جھوٹ خود بول رہے ہیں، تو بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اب میں وہ بات عرض کروں گا، آخری چند منٹ ہیں، کہ جہاں پر شریعت نے اجازت دی کہ ایسی صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت میں کر دوں، شریعت نے یہ بھی کہا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے پہلے نمبر پر کہ صاف صاف لفظوں میں جھوٹ نہ بولے۔ دیکھیں، یہ ہر پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہے کہ ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گول مول بات کرنا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ آدمی ایسی گول مول بات کرے کہ سننے والا کچھ اور سمجھے، ایک ہی بات کے 10 مطلب نکلتے ہیں، 4 مطلب نکلتے ہیں، 2 مطلب نکلتے ہیں۔ اب وہ اس انداز سے بات کرے، کہنے والا، سننے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے اور کہنے والے کی نیت کچھ اور ہے۔ تو پہلے نمبر پہ یہ کوشش کی جائے کہ آدمی گول مول بات کر کے اپنی جان بچا لے اور دوسرے کو بھی بچا لے۔ کہاں کس موقع پہ وہ میں عرض کروں گا، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو پھر بالکل سچ نہ بولے، جھوٹ بول دے۔ بہت سے لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہاں ممبر سے جھوٹ بولنے کا درس دیا جا رہا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے۔ دیکھیں، ایک کلام آیا منظوم، ایک کسی نعت خواہ نے پڑھا ہے، بہت اچھا کلام ہے، کہ ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی، یہ اس کا ایک مصرع ہے، شاید سناؤں کسی نے۔ ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی۔ اب پہلے یہ سن کے تو آدمی ہل جاتا ہے کہ جنت میں جھوٹ بول بول کے جائے گی، لیکن جب پورا سنتا ہے نا تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیے، ماں خود بھوکی ہے، کھانے کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، چیزوں کی کمی ہے، پوچھتے ہیں بچے کہ بھئی آپ نے کھا لیا؟ کہ ہاں ہاں میں نے کھا لیا، میرا پیٹ بھرا ہوا، تم کھا لو۔ جھوٹ بول کے بچوں کو کھلا رہی ہے، خود بھوکی رہ رہی ہے اور کہہ رہی مجھے بھوک نہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ ایک آدمی کو بھوک ہے اور وہ کہے مجھے بھوک نہیں، جھوٹ نہیں ہے کیا؟ جھوٹ ہے۔ ایک آدمی کو کپڑے کی ضرورت ہے کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ اپنی ضرورت میں وہ جھوٹ بول رہی ہے، بچوں کے لیے کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے،
اور اس جھوٹ کو بولنے سے وہ جنت میں جائے گی کہ بچوں کو کسی طریقے سے کھلا دے، بچوں کی ضرورتیں۔ آپ دیکھ لیں، محبت کرنے والے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، باپ کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اچھی چیز خریدے اور اچھی چیز استعمال کرے، لیکن نہیں، باپ اپنے دل کو مارتا ہے، پتہ ہے پیسے کم ہیں، میں نے لے لی اچھی چیز، زیادہ پیسے خرچ کر لیے تو بچوں کو نہیں ملے گی، کہتا نہیں، مجھے پسند نہیں ہے یہ چیز، مجھے پسند نہیں ہے، میرا دل نہیں چاہتا، تم لوگ لے لو۔ حالانکہ اس کا دل چاہ رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو پسند نہیں، وہ چاہتا ہے کہ بچے استعمال کریں، اچھی چیز وہ لیں، اچھی چیز وہ استعمال کریں، اچھی چیز وہ کھائیں، اچھی چیز وہ پہنیں، تو باپ جھوٹ بول کے ان کو دے رہا ہے، ماں جھوٹ بول کے ان کو کھلا رہی ہے، ماں جھوٹ بول کے ان کو آرام پہنچا رہی ہے، ان کو راحت پہنچا رہی ہے، ان کو مزے کی چیزیں دلوا رہی ہے۔ تو یہ ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس جھوٹ بولنے میں ان کو ثواب مل رہا ہے، جنت میں جائیں گے، اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ تو ماں باپ کی اولاد سے محبت، یہ بات تو ہر آدمی سمجھ لیتا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کر جو حدیث سے معلوم ہوا، مختصر سمجھ لیجئے اچھی طرح ایک بات کو ذرا دھیان اور توجہ سے، کہ اگر بالفرض میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، لڑائی ہے، دو بھائیوں میں لڑائی ہے، ماں باپ اور اولاد میں لڑائی ہے، بہن بھائی میں لڑائی ہے، رشتہ داروں میں لڑائی ہے، کسی میں بھی لڑائی ہے آپس میں۔ اب جب لڑائی ہوتی ہے نا تو پھر وہاں پہ تو غصہ ہوتا ہے، اور غصے میں آدمی برا بھلا کہتا ہے، یہ تو ایک فطری بات ہے، لازمی بات ہے۔ اب ایک آدمی جا کے ایک بھائی کے پاس بیٹھا، آپس میں لڑائی تھی دو بھائیوں کی، اس نے دوسرے بھائی کی خوب برائیاں کی، خوب برا بھلا کہا، اور اس کو سچ بولنے کا شوق ہے، وہ کہتا جی میں تو سچ بولوں گا، جا کے دوسرے بھائی کو کہہ رہا ہے میں سچ بول رہا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تمہارے بھائی نے تمہارے بارے میں یہ غلط غلط باتیں کی، اور بول رہا سچ ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ ایک لفظ بھی نہیں کہا اس نے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، سمجھ لیجئے، اس سچ کے بولنے میں اس کو ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ یہ سچ بولنا گناہ ہے۔ شوہر نے، میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، بیوی کے بارے میں غصے میں غلط الفاظ کہہ دیے، برا بھلا کہہ دیا اس کو۔ اب ایک آدمی نے سنا، جا کے اس کی بیوی کو بتا دیا کہ تمہارا شوہر یہ کہہ رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن یہ سچ بولنا گناہ ہے۔ بیوی نے کہہ دیا غصے میں شوہر کو، اب جا کے کوئی بیوی کی بات جا کے شوہر کو بتائے، یہ سچ بولنا گناہ ہے۔ یہاں جھوٹ بولنا چاہیے۔ کس طرح جھوٹ بولیں؟ اپنی طرف سے کوئی بات فرضی بنا کر بولیں۔ شوہر نے اچھی بات نہیں کی، بیوی کے بارے میں اچھے جملے استعمال نہیں کیے، اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے، تعریف نہیں کی، نہیں، خود جا کر گئے کہ تمہارا شوہر تو تمہاری تعریف کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو غصہ آ گیا تھا مجھے، میری غلطی ہے، اس کے اندر تو بڑی اچھی عادتیں ہیں، اور یہ خوبیاں ہیں، اور یہ خوبیاں، اور یہ خوبیاں۔ جھوٹ بولے اپنی طرف سے، تو یہ جھوٹ بولنا کیا ہے میرے عزیزوں؟ یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے۔ کیوں؟ اس جھوٹ بولنے سے کیا ہوگا؟ نفرتیں ختم ہوں گی، لڑائیاں ختم ہوں گی، عداوتیں ختم ہوں گی، دوریاں ختم ہوں گی، اور پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، اور دونوں میاں بیوی میں جدائی نہیں ہوگی، قریب آ جائیں گے۔ تو ایسا سچ جو دو گھروں کو لڑا دے، میاں بیوی کو لڑا دے، بھائی کو بھائی سے لڑا دے، بھائی کو بہن سے لڑا دے، اولاد کو ماں باپ سے لڑا دے، دوست کو دوست سے لڑا دے، پڑوسی کو پڑوسی سے لڑا دے، یہ سچ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایسا جھوٹ جو دو دور ہوئے لوگوں کو آپس میں جوڑ دے، ملا دے، نفرتوں کو محبت میں بدل دے، اس پہ ثواب ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ جا کے سچ بول دیتے ہیں، ایسا سچ نہیں بولنا چاہیے۔ اس سچ نے آج فساد پیدا کر دیا۔ اور جگہوں پہ سچ نہیں بولیں گے، اور جہاں آپس میں کہیں جھگڑا ہو نا وہاں جا کے سچ ضرور بولیں گے۔ جو لڑے ہوئے وہاں جا کے سچ بولیں گے، اور لڑائیں گے ان کو، اور نفرت بڑھائیں گے ان کی، اور دلوں میں بغض اور عداوت بڑھائیں گے۔ اس لیے
آپس میں دلوں کو جوڑنے کے لیے، چاہے میاں بیوی ہوں، چاہے بھائی بھائی ہوں، بھائی بہن ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، دوست ہوں، دو مسلمان ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر بول دینا، اس میں گناہ نہیں ہے، ثواب ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہا ہے کہ اس طریقے سے اس کو نقصان پہنچائیں، اس طریقے سے یہ کارروائی کریں اس کے خلاف جس سے اس کی جان کو نقصان پہنچے یا مال کو نقصان پہنچے یا عزت و آبرو کو نقصان پہنچے، وہاں پر چھپانا جائز نہیں، وہاں پر بتانا ضروری ہے، سچ بولنا ضروری ہے۔ نہیں جی، ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے تو قرآن پہ حلف اٹھایا، وعدہ کیا، میں تو نہیں بتا سکتا، مجھے انہوں نے بتایا سب کچھ ہے، کیا کریں گے وہ، لیکن میں نے حلف اٹھا لیا۔ اس حلف کو توڑنا فرض ہے۔ ایک آدمی، یہ سچا واقعہ ہے، یہاں سے ہیروئن لے کے سعودیہ چلا گیا، وہاں ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا۔ جب پکڑ لیا تو وہاں ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے، تمہاری؟ نہیں میری نہیں، کسی نے بھیجا۔ کس نے بھیجا ہے؟ کہ نہیں میں نہیں بتا سکتا۔ بھئی کیوں نہیں بتا سکتے؟ آپ کو پتہ ہے سعودیہ کا قانون بڑا سخت ہے، وہاں اس کے اوپر گردن اڑا دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہے، گردن اڑا دو۔ بہت پوچھا، کہنے لگا جی میں نے اس سے حلف اٹھایا ہے کہ میں تمہارا نام نہیں لوں گا، میں مر جاؤں گا نام نہیں بتاؤں گا، اپنی جان دے دی۔ یہ نادانی ہے، جہالت ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ حلف اٹھا بھی لیا، اس حلف کو توڑ دو۔ ارے وہ تمہاری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، تمہاری گردن کٹوا رہا ہے، تم کہتے ہو میں نے حلف اٹھایا میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ اس لیے ایسے معاملے میں جہاں کسی کی جان، مال، عزت و آبرو کا نقصان ہو رہا ہے وہاں بتانا ضروری ہے، چاہے حلف اٹھایا ہو، کچھ بھی کیا ہو، وہاں چھپانا نہیں چاہیے۔ اور جہاں سچ بولنے سے لڑائیاں بڑھیں، نفرتیں بڑھیں، دلوں کے اندر بغض آ جائے، حسد آ جائے، بدگمانیاں آ جائیں، وہاں سچ نہیں بولنا چاہیے، یا آدمی خاموش رہے۔ اگر کچھ اپنی طرف سے بنا کر، بات بنا کر جھوٹ نہیں بول سکتا تو خاموش ہو جائے، سچ نہ بتائے، کوئی ضرورت نہیں۔ ورنہ زیادہ بہتر یہ کہ کوئی اپنی طرف سے بات بنا کر ایسی بول دے جس سے ان کے دلوں میں بھی دوریاں ختم ہوں، نفرتیں ختم ہوں، محبتیں پیدا ہوں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔